قطع کلامی کی معذرت۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابر صاحب، جنگ بندی کی بات ہو چکی ہے، طے ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے پاکستان کی جانب سے بھی، بھارت کی جانب سے بھی، کیسے دیکھ رہے ہیں اس عمل کو؟ جی، اوور آل پیس اچھی چیز ہوتی ہے اور پاکستان نے تو ہمیشہ پیس کا پرچار کیا ہے۔ ہم امن پسند ملک ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی کوشش بھی نہیں کی کہ خطے میں کوئی کشیدگی ہو، کوئی تنازع ہو۔ یہ جو بھی سچویشن پیدا ہوئی یہ ہندوستان کی وجہ سے پیدا ہوئی، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن فائنلی اگر جنگ بندی کی طرف معاملات گئے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اس میں ہم پاکستانیوں کو سب کو خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم میں بھی بہت کم موقع زندگی میں ہوں گے، شاید پہلا ہی موقع ہوگا کہ ہم نے کسی چیز کے اوپر، کسی سالسی کے اوپر ہم ماننے ہیں فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم نے یہ سالسی کی، امریکہ کی خواہش کو ہم مانے ہیں، اور ہندوستان ہی وہ ملک ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ بیک ڈور چینل سے امریکہ کی اور دوسرے ملک کی تاکہ کسی طریقے سے جنگ بندی کرا دیں، کیونکہ جتنی آج کے دن میں ہندوستان کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ نے جو ان کا حشر کیا ہے پورے کے پورے لائن آف کنٹرول پہ اور مختلف جگہوں پہ، وہ دنیا نے دیکھے۔ اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں، ابھی جب ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو پھر صحیح پتہ چلے گا کہ کتنی کیجولٹیز ان کی ہوئی ہیں۔ بٹ یہ جنگ بندی ہماری اس میں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بندی، یہ جنگ بندی خواہش انڈیا کی تھی۔ ہم نے انڈیا کی تھی، بٹ بینگ اے پیس لونگ کنٹری ہم نے اس سے اتفاق کیا۔ تو تمام پاکستانیوں کو، میں تو اس کو وکٹری کہوں گا، اور یہ صحیح معنوں میں وکٹری ہے۔ بالکل یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ جنگ بندی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی فتح ہے، یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی میں۔ فتح ہے، اور اگر آپ مضبوط نہ ہوتے، ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی، ہماری لیڈرشپ کے صحیح فیصلے نہ ہوتے، قوم فوج کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی، تو کبھی بھی اس طریقے سے ہندوستان جا کے لوگوں کی منتیں نہ کرتا۔ کیونکہ جو یاد رکھے، ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے اس نے جنگ بندی کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو کچھ اور تھے۔ وہ ایمز اینڈ آبجیکٹو چونکہ وہ اچیو نہیں کر سکے، جب وہ اچیو نہیں کر سکے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا تو اور زیادہ نقصان ہوگا، تو انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھی کہ ابھی سے جنگ بندی کی، امریکہ کو بیچ میں ڈال کے تو پاکستان کو پیشکش کر کے تھرو امریکہ جنگ بندی اور ثالثی کی پیشکش کے اوپر پھر پاکستان مان جائے گا۔ لیکن میں تو اس کو فتح کہتا ہوں، صحیح معنوں میں فتح ہے، کیونکہ دشمن کی آپ نے چیخیں نکلوا دی ہیں، اور وہ ایسے نہیں مانتے۔ نریندر مودی جیسا شخص جس نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کریٹ کیا، ایک دن کے بعد اگر وہ جنگ بندی کے اوپر گیا اور جنگ بندی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹو تھے اس پورے ڈرامے کے، وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ اپنی قوم بابر صاحب، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت کو خوش فہمی جو ہے وہ لے ڈوبی ہے؟ خوش فہمی بھی لے ڈوبی ہے، تکبر لے ڈوبا ہے، نفرت لے ڈوبی ہے، غرور لے ڈوبا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ لے ڈوبی ہیں۔ اور ابھی اس نے میرا اسی میں غنیمت سمجھی، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر اس نے یہ جنگ بندی کی طرف نہ آئے، اور اگر پاکستان نہ رکنے والا ہے، پاکستان نے جو ان کو صرف ٹریلر دکھایا تھا، ابھی تو صرف ہم نے الفتح میزائل فائر کیا، ابھی تو ہماری جو میزائل کی سیریز ہے، ابھی تو ہم نے 140 کلومیٹر والا میزائل فائر کیا تھا جن کی چیخیں نکل گئی۔ ہمارے پاس 8000 کلومیٹر والا انٹر کانٹیننٹل میزائل بھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھی، اور پوری پاکستانی فوج کو، پوری پاکستانی قوم کو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو بہت فخر ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ الحمدللہ ایک مضبوط ملک ہے ہم، اور یہ فتح ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہیں سے ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر دیکھیں بھارت اس طرح کی مس ایڈونچر پہلے بھی کر چکا ہے اور کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا اسٹرانگ ریئیکشن پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ بھارت جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر تبھی آ جاتا؟ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں جب انہوں نے فیبروری 2019 میں یہ کیا تھا، جب ان کا پائلٹ گرا تھا اور ہم نے اس کو واپس کر دیا تھا، اس وقت ہمارا سٹانس ویک رہا ہے، اس وقت ہم نے اپنے کارڈز ٹھیک نہیں کھیلے۔ پھر جب انہوں نے اگست 19 میں اس نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا، ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اس وقت ہمارا سٹانس ویک رہا۔ اس کو شے ملی، ان دونوں مواقعوں سے ان کو شے ملی، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کو زیر کر لیں گے۔ لیکن الحمدللہ جو ڈیفائننگ مومنٹ تھے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ دیکھا کہ جس طرح آپ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو بہت موقع دیا، ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ کیس رکھا اور کہا کہ آؤ اور بات کرو، لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ غرور میں مبتلا تھا، آنکھیں اس کی سر پر تھیں، لیکن اب تو گھٹنے ٹیکنے پر وہ خود ہی مجبور ہو گیا۔
घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। ये जो फौजों जिनको ताल्लुक फौज से है या कुछ जो मिलिट्री स्ट्रेटजी को जानते हैं वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि जो इनको नुकसान हुआ है पिछले इस आज के दिन में, वो नुकसान इतना बड़ा और सीरियस नुकसान इनका हुआ है कि इनको पता लग गया था कि अगर सूरत ऐसी चलती रही। बाबर साहब, भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम की जानिब से ये कहा गया है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के साथ हम तैयार हो गए, और जो भारत तैयार नहीं हो रहा था, जो भारत गुरूर में चूर था, वो अब गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया और कह रहा है कि 12 मई को मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठ जाएं, हम मुज़ाकरात कर लेंगे। कितनी बड़ी फतह कह रहे हैं इसको? जी बहुत बड़ी फतह है ये। इस माइंड सेट के ये नरेंद्र मोदी और उसकी जो टीम है, ये जो जुनूनियों का टोला है, अगर वो मुज़ाकरात के लिए पीछे भाग रहा है तो यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी फतह है। इसको हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी फतह है। मैं सिंपल एक बात सिर्फ करूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया जंगबंदी के लिए नहीं किया था, सुलह के लिए नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया, अगर वो अचीव नहीं कर सके, उनको इतनी मार पड़ी तो उन्होंने गरीमत जानी इसी में, और वो सुलह के लिए अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरी बात, हमने नहीं कहा था सुलह कराओ, हमने नहीं कहा था जंगबंदी कराओ, हमने सिर्फ रजामंदी का इजहार किया, और रजामंदी का इजहार किया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये चीज कौम को समझने की जरूरत है, और ये जब समझ जाएंगे हम तो फिर अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी विक्ट्री है हमारी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, मैं फौजी हूँ, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। ये रियलिटी है। इस जुनूनियत के जहन को, इस नफरत के जहनियत को, इस इंतहा पसंदी की जहनियत को जंग बंदी के लिए मिन्नतें करवाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। बिल्कुल, हम अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद भी जो है वो देते हैं, क्योंकि और खराज तहसीन भी देते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्योंकि एक अमन पसंद मुल्क है, और अमन को हमेशा बाबर साहब हमने देखा है कि पाकिस्तान तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है।